اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں۔ آج جو مضمون یا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ خالصتاً عورتوں سے متعلق ہے، یعنی دوران حیض خون کا زیادہ آنا یا زیادہ دن آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے کہ عورتوں کو ہر ماہ حیض آتا ہے اور اس سے عورت کی صحت قائم رہتی ہے، نظام تولید کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر تو یہ نارمل انداز میں آئے، یعنی ٹھیک 1 مہینے بعد آئے اور جو نارمل دن ہیں وہ دن آئے تو یہ عورت کے لیے صحت ہے، لیکن اگر یہ اب نارمل ہو جائے، نارمل اس کا ہے 3 سے 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ کچھ عورتوں کو 3 دن آتا ہے، کچھ عورتوں کو 5 دن، کچھ عورتوں کو 7 دن، لیکن اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ سخت پریشانی اور کمزوری کا باعث بنتا ہے اور اس سے عورت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ جسم کا خون نچڑ جاتا ہے۔ اس کی علامات تو یہی ہیں کہ بدن کمزور ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے اور دوران حیض خون بہت زیادہ آتا ہے اور زیادہ دن تک آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف آنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے دوران حیض ہم بستری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس قبیح فعل سے منع کیا ہے۔ دوران حیض ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے بیماری کا باعث ہے، لہذا اس سے شدید اجتناب کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس سے اجتناب نہیں کرتے، اگر وہ مردوں کو پھر یہ بیماری لگتی ہے عطشک یا سوزاک، اور عورتیں جو ہیں وہ پیریڈز میں بے قاعدگی کا شکار ہو جاتی، تو لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے گرم اشیاء کا زیادہ استعمال۔ آج کل تقریباً اکثر جو ہے نا جی گھر میں کھانا پکانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے جی۔ ہوٹل سے لے آؤ، پیزا لے آؤ، شاورما لے آؤ، برگر لے آؤ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بازاری چیزیں ہیں، نہ تو ان میں حفظان صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مصالحہ جات متوازن ہوں۔ آج سے چند برس پہلے چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھا لی جاتی تھی اور وہ انتہائی صحت بخش ہوتی تھی، اور لوگ زیادہ تر مفرد اشیاء استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہم صحابہ کرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھتے ہیں تو آتا ہے کہ 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کھجوریں استعمال کرتے تھے، اور یعنی غذا کا کم استعمال کرنا بھی صحت ہے اور کھجوریں استعمال کرنا بھی صحت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ جب ان کے سامنے سالن رکھا گیا تو آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا کہ کہا بیٹا اس سالن میں گھی بھی ڈالا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ جی ہاں۔ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عیاشی نہیں کر سکتا کہ ایک وقت میں 2 سالن کھائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں ہم کتنی عیاشی سے گزر بسر ہو رہی ہے اور ناشکری بھی انتہا کی ہے۔ بہرحال جو بازاری کھانے ہیں، گرم اشیاء ہیں، زیادہ مسالہ جات والی چیزیں ہیں، وہ اس مرض کا خصوصی سبب بنتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔
نسخہ سماعت فرما لیں۔ پھٹکڑی بریاں شدہ 10 گرام، پھٹکڑی لے کر توے پر بھون لیں، اسے پھٹکڑی بریاں کہتے ہیں، 10 گرام لینی ہے۔ گیرو 10 گرام، سواگا بریاں، اس کو بھی توے پر بھون لینا ہے، یہ بھی 10 گرام، اور سنگ جراحت، یہ بھی 10 گرام۔ یہ تمام اشیاء ہر پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تمام اشیاء کو بریک پیس کر 2-2 گرام صبح شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نسخہ ذرا دوبارہ سماعت فرما لیں۔ پھٹکڑی بریاں شدہ 10 گرام، گیرو 10 گرام، سواگا بریاں شدہ 10 گرام، اور سنگ جراحت 10 گرام۔ تمام اشیاء کو بریک پیس کر 2-2 گرام صبح شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ اس مدد سے مکمل فاقہ ہوگا، اور اس کی وجوہات سے مکمل اجتناب کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہوں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ وہاں پر یہی سوال ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کتنا عمل کیا۔ بھائیو، وہاں پر وہی عمل قبول ہوگا جس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ خدا را اپنے اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لائیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ امید ہے اس مضمون سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔